یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جی، میری مراد ہے کہ ایس ڈی ایف او ریٹائرڈ نثار خان عوام میں نہیں رہے۔ یہ خبر یا یہ بات کہتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ انسان کتنا خوبصورت اور کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور جب وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، جب وہ ہم سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن اس احساس کا کیا فائدہ۔ آج ہم بات کریں گے نثار خان۔ نثار احمد خان ایک انتہائی عظیم شخص تھے۔ وہ محکمہ فارسٹ میں جتنا عرصہ بھی رہے، ہم انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں انتہائی دیانتداری اور فرشناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ادارے کو، اپنے محکمے کو فعال کیا، اور جس کا مجھے تب پتہ چلا جب وہ ریٹائرڈ ہو رہے تھے تو ان کے اعزاز میں ایک پروکار تقریب منعقد کی گئی۔ یہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس تقریب کو مجھے خصوصی طور پر نثار خان نے مدعو کیا۔ اس میں جب ہماری شرکت ہوئی تو دیکھا تو سرکار کے تمام ہزارہ ڈویژن سے جتنے افسران یا محکمہ فارسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ، حتیٰ کہ دور دراز سوات سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان کو تحفے تحائف سے اتنا نوازا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس شخص کا اتنا بڑا وسیع حلقہ اور اتنا خوبصورت حسن اخلاق، اس کے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس اختتامی تقریب میں جو الفاظ کہے تھے تو وہ مرتے دم تک ان پر وہ قائم رہے گا۔ وہ کیا تھے وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ وہ یہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں محکمے سے ریٹائرڈ تو ہو رہا ہوں لیکن میں اپنی خدمات کو جاری رکھوں گا، اور واقعی انہوں نے اپنی خدمات کو جاری رکھا، اور جتنا عرصہ وہ زندہ رہے میں نے دیکھا ان کے فارسٹ محکمہ حکام سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جب چلے گئے تو ان کے اعزاز میں انہوں نے پروکار تقریبیں منعقد کی، ان کے لیے فاتح خوانیاں کی، ختم قرآن کی، اور 40ویں اور بہت سارے جو ان کے مرنے کے بعد جو ان کے رفقائے عزیز شاید وہ اتنا نہ کر سکتے ہوں، تو نثار خان وہ اپنے تمام دوستوں کو مدعو کر کے اپنے جیب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے جو وہ شیئر کر کے تو اس مرنے والے کے لیے وہ خصوصی تقریبات کا انعقاد کرتے تھے۔ ان کے دل میں یہ درد تھا، یہ تڑپ تھی، اور میں حیران ہوتا تھا۔ یقین جانیں مجھے تب پتہ چلا کہ جب اس دنیا میں وہ نہیں رہے۔ دیکھیں، نثار خان ایک احساس شخصیت تھے، ایک حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ وہ جس کو بھی ملتے تھے، جس سے بھی بات کرتے تھے، وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ میرے ہی ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، مجھ سے ہی اتنی وابستگی رکھتے ہیں، میرے ہی دکھ درد میں اتنی شریک ہے۔ تاکہ ایسا نہیں تھا، وہ پورے اپنے قرب و جوار ہزارہ ڈویژن جہاں تک ان کے تعلقات تھے وہ ان کو اس طرح ہی رکھتے تھے جس طرح وہ اپنے اہل خانہ، اپنی برادری کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ وہ اپنے دوست احباب کی بھی اتنی ہی قدر کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں اتنے ہی شریک ہوتے تھے۔ میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلوں، میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا۔ میرے پاس ایک دوست آیا، اس کا ایک انتہائی گمبھیر مسئلہ تھا، تو اس نے کہا یار اس کے حل تلاش کریں، کیا کروں میں، کہاں جاؤں، میری زندگی بڑی تلخ ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو اور کوئی نہیں نظر آتا، یہ بات آپ کی میں شیئر کرتا چلوں گا نثار صاحب سے۔ تو میں نے نثار صاحب کو کال کی کہ جی یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے اور اس کو کس طرح حل کریں۔ آپ یقین جانیں انہوں نے اس مسئلے کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی دانائی بخشی تھی کہ اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا فارمولہ بتا دیا جس پر چل کر وہ بندہ بہترین طریقے سے وہ جو ہے کامیاب ہوا، اور اس نے مرتے دم تک اس کے لیے یہ دعائیں، آج بھی وہ دعائیں کر رہا ہے، اور اس طرح کی بے شمار مشکلات کا شکار لوگوں کی وہ خدمت کرتا تھا۔ انسان دوست شخص تھا۔ وہ ہمیں اس کی بیماری کا بھی پتہ نہیں چلا۔ پچھلے 1-2 ماہ سے جب وہ بیمار ہوئے تو انہیں ان کے رفقائے عزیز نے اسلام آباد کسی بڑے اسپتال میں ایڈمٹ کروایا، جہاں پر یہ میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہیں، اور اس بیماری سے وہ لڑتے گزشتہ کل یعنی جمعرات والے روز وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی موت کی خبر ہزارہ بار میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی، اور لوگ سن کر دور دور سے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اب یقین جانیں
کہ ہزاروں کی تعداد میں قرب و جوار اور ہزارہ بار سے اس کے چاہنے والے نثار خان سے محبت کرنے والے لوگ شریک ہو۔ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ تھے، علماء اکرام تھے، سیاسی تھے، سماجی تھے، مذہبی تھے، تاجر تھے، ٹریڈ یونین کے نمائندے تھے، وکلاء برادری تھی۔ میں کیا کہوں کہ ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں ہم نے دیکھے ہوئے شریک ہوئے۔ سردار صاحب بھی وہاں پر موجود، آپ دیدہ میں نے دیکھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منیر خان لگوانی ایم پی اے، سابق تحصیل ناظم جنید علی قاسم اور دیگر اس طرح کے بے شمار لوگ جن کا میں نام نہ ملوں، آپ یقین جانیں، اس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک پہ چلنے والی اس ویڈیو فوٹو سے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نثار خان کے نماز جنازے میں شریک ہوئے۔ ان کے بھائی جمیل عوان نے انتہائی خوبصورت انداز میں آنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ موت اٹل حقیقت ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرے بھائی کے نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے دکھ میں، ہماری اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے دوست احباب اور ان کا حلقہ احباب شریک ہوا۔ تو کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جس طرح نثار خان، بابو شراز صاحب یا حاجی اسماعیل صاحب، سرسار صاحب کے بڑے بھائی، اس طرح کے بے شمار اور لوگ، قاضی خلیل صاحب، میں کس کس کا نام لوں، ایسے ایسے خوبصورت لوگ اس دنیا میں سے چلے گئے۔ جب رخصت ہوئے تو ان کے نماز جنازوں سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، وہ دکھی انسانیت کے لیے کتنا درد رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی کو شفا بخشتا ہے، انہی کو بھی آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے جو انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو مخلوق خدا کے لیے بہتری کا سوچتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ نماز، روزے، ذکر، اذکار، حج، زکاتیں ضروری ہیں، لیکن وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ معاف کر دے، اس کو پوچھ سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا جب تک آدمی اس دنیا ہی میں ازالہ نہ کرے گا، اس وقت کو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ نثار بھائی اس دنیا میں تو نہیں رہے، لیکن ان کا حسن اخلاق، وہ جب اس دنیا سے گئے تو وہ نظر آ رہا تھا ان کے نماز جنازہ میں، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر انسان ابدیدہ تھا، افسوس زدہ تھا۔ رہنا ہم نے بھی نہیں ہے دوستو، ہم نے بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خدمت کے جذبے سے سرشار عزم کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عمل و اعمال سے ہم اپنے آس پاس ارد گرد کے لوگوں کو تنگ کریں، جب اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں بدوائیں دیں۔ تو اس طرح کے عمل سے اللہ تعالیٰ ہر انسان مسلمان کو بچائے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بالکل ٹھیک کرنا چاہیے۔ اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں بلا وجہ نمود و نماشا یا معمولی دنیا کی ایک عارضی زندگی ہے، یہ 40 50 60 سال کی زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دیکھیں آج 2024 میں ہم موجود ہیں اور آنے والے 2024 میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب یقین جانے کون ہوگا؟ اب دیکھیں نا، جو 19ویں صدی میں پیدا ہوئے، 60 70 سال کی عمر اس نے پوری کی تو باقی پھر اس نے شفٹ ہونا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے موت کی فکر کرنی ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اس طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح ایک مسافر کسی گاڑی کے انتظار میں سٹاپ پر کھڑا ہو کہ کس وقت وہ آئے اور میں اس میں بیٹھ جاؤں اور چلا جاؤں۔ تو ہم سوچتے تو ہیں کہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ موت حقیقت ہے، لیکن ہم موت کو سیریسلی نہیں لیتے۔ آپ یقین جانیں، نثار بھائی کے جانے سے ہمیں دلی دکھ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آج رات میں سوچ رہا تھا کہ کیا پتہ آج رات اگر میری بیڈ پہ ہے تو کل رات اس قبر میں ہو، جس طرح نثار بھائی کو میں اس دن بھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نثار صاحب سے شیئر کروں، پھر نہ جانے وہ مجھ سے وہ بات کیسے رہ گئی، ان سے شیئر نہیں کیا۔ اچانک ان کی موت کی خبر سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے چھوٹا بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بیمار صحت مند ہونا بھی کوئی معنی نہیں، حقیقت میں اس کا وقت پورا ہونا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کا وقت پورا ہوتا ہے، عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نثار بھائی کو آنے والے منازل جو ہے وہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔